بسم اللہ الرحمن الرحیم ينقسم إلى كل جزء وجزء لأنه إما أن يكون نفس تصور مفهومه من حيث إنه متصور مانعا من وقوع الشركة فيه من الاشتراك بين كثيرين أو لا يكون فإن منع نفس تصور مفهومه عن اشتراكه بين كثيرين فهو جزء كزيد عالم اذا تصور مفهومه يمتنع عند العقل شركه على كثيرين وإن لم يمنع نفس تصور مفهومه عن اشتراكه بين كثيرين فهو كلي ٹھیک ہے کل الإنسان فإن مفهومه عند العقل لم يمتنع عن صدقه على كثيرين بس او بکرے. اچھا جی، ماتن علیہ رحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ والمفرد اما کلی و اما جزئی واہ والذی سے دونوں کی تعریف کی. اقولو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں سے کیا کیا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں سے لفظ مفرد کی تقسیم کی ہے کہ لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، یعنی کلی اور جزئی کی طرف. کیا ہے؟ شارح صاحب بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہ شرح اسی متن کی ہوتی ہے جو پہلے پڑھا جاتا ہے. وہ جلے مطالعہ کر دیو تو ویکھیا کس لفظ دا معنی کیتا ہے، اس تو بعد نال اے لائیے، جتھے اے لاؤن نہ اتنے دھیان کیتا بھی متن وچ کی سی تے انہاں اے نال کی دسیا ہے. یہ کوشش کر کے مطالعے وچ دھیان کیتا ہے اس چیز دا جی، تاکہ سبق سمجھن لگے پھر کو آسانی ہوے جی. ہاں جی، شارح صاحب بیان کرتے ہیں نے یہاں سے لفظ مفرد کی تقسیم کی ہے کہ لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں، کلی اور شارح صاحب بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جو لفظ کہا ہے نا والمفرد اما کلی و اما جزئی، کل پڑھے ہے کہ کوئی نہیں؟ شارح صاحب بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں سے لفظ مفرد کی تقسیم کی ہے کہ لفظ مفرد دو قسم پر ہے. لفظ مفرد دو قسم پر ہے، کلی اور جزئی. کلی اور جزئی. میں کہتا ہوں مفرد تھلے کیا لکھے؟ چلو جی، لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف. مانا کرو. میں کہتا ہوں کہ لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف. میں کہتا ہوں لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف. بس ماتن علیہ رحمہ نے واہ والذی سے لفظ کلی کی تعریف کی، پھر آگے واہ والذی سے لفظ جزئی کی تعریف کی تھی. کل پڑھا کہ کوئی نہیں؟ شارح صاحب وجہ حسر بیان کرتے ہیں. شارح صاحب لِأَنَّهُ سے شارح صاحب ان سنو دھیان نال، وجہ حسر یہ ہے کہ لفظ مفرد دو حال سے خالی نہیں، یا تو لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے، یا
لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے۔ اگر لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے تو یہ لفظ مفرد جزئی ہے، اور اگر لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے تو یہ لفظ مفرد کلی ہے، یہ لفظ مفرد کلی ہے۔ اے وجہ اثر ہے۔ ہاں جی، شارح علیہ رحمہ یہاں سے وجہ اثر بیان کرتے ہیں کہ لفظ مفرد کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ وجہ اثر یہ ہے، وجہ اثر یہ ہے کہ یا تو لفظ وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ مفرد کہ لفظ مفرد دو حال سے دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس یا تو لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہوگا یا لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ واپس چل، اگر لفظ مفرد کا اگر لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہوگا تو تو یہ لفظ مفرد جزئی ہے، جزئی ہے۔ لفظ مفرد کے مفہوم کا تصور کثیرین لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور، لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو تو یہ لفظ مفرد کلی ہے۔ یہ کیا آ گئی؟ ترجمہ کرو، درمیان میں چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، بیان کرے۔ میں کہتا ہوں لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف، لأنہ اس لیے کہ لفظ مفرد یا تو یہ کہ ہوگا لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور ان یکون دا نفس و اسم مانعن خبر اگے پئی، گل سمجھیے، یہ درمیان میں اے من حیث و انہ متصور، یہ شارع کا یہ شرح کی ہے، کس کی؟ نفس و تصور، یہ متن میں بھی ہے کہ نہیں؟ نفس و تصور مفہوم ہی ہے کہ نہیں؟ اے کے ساتھ شرح کی ہے کہ یہ مفہوم کا نفس تصور کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو شے آپ کو حاصل ہے، قطع نظر دلائل خارجیہ کے، قطع نظر کسی اور چیز کے، صرف اس مفہوم کو دیکھیں تو آپ کی عقل کہے یہ مفہوم کثیرین پر سچا آ سکتا ہے یا یہ مفہوم کثیرین پر سچا نہیں آ سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے مفہوم کا نفس تصور۔ مفہوم کا مفہوم سے مراد ہے جو شے ذہن میں حاصل ہوئی ہے، اس کا نفس تصور کا مطلب کیا ہے کہ صرف اسی مفہوم کو دیکھیں اور کوئی دلیل خارجی یا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دیں، تو عقل سے پوچھیں عقل کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بات سمجھی ہے؟ یہ نفس تصور ہوتا ہے، یہ صرف اس چیز کو دیکھنا ہے، دلائل خارجیہ کو نہیں دیکھنا۔ یعنی اس حیثیت سے کہ وہ متصور ہے، کل سمجھیا کہ بھئی اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، اوکے لکھے آشیت اے محقت نظر عن الامور الخارجیات، دسے کہ نہیں بھئی امور خارجیہ سے قطع نظر، صرف اس نفس اس شے کو دیکھیں جی، تو کیا ہے اما یکون نفس و تصور ہی
بھی یا یہ کہ ہوگا لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کیا ہوگا؟ مانے شرکت کے وقوع سے اس میں فی ہے کہ نیچے مرجع لکھا ہوا ہے اے ذالک المفہوم ہے. متن کے اندر یہ ہے کہ نہیں لفظ ان شرکا ان وقوع شرکت فی ہے آیا نا، اس کی اے کے ساتھ شرح کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اے من الاشتراک بین کثیرین، کہ وقوع شرکت فی ہے کا مطلب ہے کہ کثیرین کے درمیان شریک ہونا، کثیرین کے درمیان حاصل معنی وہی ہے. او جڑا 9 نمبر تے لکھیا جے اے یکون ما حاصل فی العقل مشترکم بین کثیرین، کہ جو عقل میں حاصل ہے وہ کثیرین کے درمیان مشترک ہو. یہ معنی ہوتا کس کا؟ وقوع شرکت فی ہے کا. کس کا؟ وقوع شرکت متن کے اندر ہے وقوع شرکت فی ہے، شرح کی ہے یعنی کثیرین کے درمیان اشتراک. کثیرین کے درمیان اشتراک کا مطلب یہ بیان کیا ہے موشی نے کہ عقل میں جو شے حاصل ہوئی ہے وہ کثیرین کے درمیان مشترک ہے. عقل میں جو شے حاصل ہوئی ہے تو تنو کل دا پکوار ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ مفہوم کثیرین پر سچا آتا ہے یا نہیں آتا. اے تنو کل دی غلط سی سمجھے گا کوئی نہیں. یعنی اشتراک سے کثیرین کے درمیان بھئی یا تو لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین کے درمیان اشتراک سے مانے ہوگا. اشتراک سے اگر سمجھی کہ نہیں، گویا درمیان سے عبارت کو نکال دو تو یہ عبارت بنی کہ اما ان یکون نفس تصور مفہوم ہی مانعا من الاشتراک بین کثیرین. گل سمجھیا؟ یا تو کیا ہوگا وہ اس طرح ہوگا، یا تو ہمیں منع کر اس طرح میں کہتا ہوں او لا یکون او یا نہ ہوگا. کیا مطلب نہ ہوگا؟ کہ لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین کے درمیان اشتراک سے ماننے نہ ہوگا. وہ پوری عبارت نہ لگنی ہے، سمجھ آئی؟ اما یکون نفسو تے او لا یکون نفسو تصور مفہوم ہی اے من حیث انہو متصور مانع من وقوع شرکت فیہ اے من الاشتراک بین کثیرین. بالکل پوری عبارت اندر نال ہے جی. گل سمجھیا؟ ہاں جی ہمارا کرو اس دا. میں کہتا ہوں لفظ مفرد منقسم ہوتا ہے کلی اور جزی کی طرف، اس لیے کہ لفظ مفرد ہوگا لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور. لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور یعنی اس حیثیت سے انہو کہ وہ مفہوم متصور ہے کیا ہوگا؟ مانے ہوگا شرکت کے وقوع سے اس مفہوم میں. شرکت کے وقوع سے اس مفہوم میں. اب اس کا مطلب یعنی مانے ہوگا اشتراک سے درمیان، یا اس طرح نہ ہوگا یا نہ ہوگا یعنی مانے نہ ہوگا. ہاں جی اے شرح کر دینے اس مشکل گل نو آسان کر دینے نالے سمجھا دینے کہ مطلب ایندا کی ہے جی. اگو منع کرنا ہوگا کیا مطلب؟ کہ لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین کے درمیان اشتراک سے مانے نہ ہوگا. ہن فإن پس اگر منع کرے لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور
اشتراک ہی دا مرجع پھر لفظ مفرد ہے. لفظ مفرد کے شریک و اشتراک سے کثیرین کے درمیان اگر لفظ مفرد اس طرح ہے تو پس وہ لفظ مفرد جزئی ہے. منع کرو. پس اگر منع کرے لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور لفظ مفرد کے اشتراک سے کثیرین کے درمیان پس وہ لفظ مفرد جزئی ہے. اب اس کی مثال دی ہے. متن کے اندر مثال تھی کہ نہیں؟ کون؟ بس جیسے زید. اب آگے وضاحت نہیں کی تھی، ماتن نے صرف اتنا آخیا کی کا زید. شارح صاحب دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کہ لفظ زید کا جو مفہوم ہے کون؟ او ذات مشخصہ. کون؟ لفظ زید جس بندے کا نام ہے اس بندے کی تصویر جو آپ کے ذہن میں گئی ہے، آپ اپنے ذہن سے پوچھیں کہ یہ تصویر اس شخص کے علاوہ جو خارج میں ہے اس کے علاوہ کثیر پر سچی آ سکتی ہے؟ تو آپ کا عقل کہے گا نہیں آ سکتی. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لفظ زید درا حال کے علم ہو، سمجھی گل؟ اب اس پر دلیل شرح متن کے اندر دلیل نہیں تھی. فَإِنَّهُ کیونکہ لفظ زید جب تصور کیا جائے مفہوم اس کے مفہوم کا، وہ تصور مفہوم دا کیڑی شے ہے بھی او جڑا خارج وچ زید ہے نا 6 فٹا اون دی تصویر ذہن وچ چلی جائے. سمجھ آئیے؟ یہ جڑا تصویر ذہن وچ گئی ہے اے وے اس دے مفہوم دا نفس تصور اس کو دیکھیں تو یہ کیونکہ اس کے مفہوم کا تصور کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے عقل کے نزدیک اپنے سچے آنے سے کثیرین پر، کہ کوئی نہیں منع کرتا. چل بشابہ. جیسے کہ لفظ زید درا علیہ کے علم ہو فَإِنَّهُ کیونکہ لفظ زید جب تصور کیا جائے اس کے مفہوم کا تو منع کرتا ہے کون؟ او نفس تصور، متصور عقل کے نزدیک اپنے سچے آنے سے کثیرین پر. کثیرین جیسے لفظ زید شابہ 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 کے علم ہو کیونکہ لفظ زید جب تصور کیا جائے اس کے مفہوم کا تو منع کرتا ہے عقل کے نزدیک اپنے سچے آنے پر، اپنے سچے آنے سے کثیرین پر. یہ پہلی صورت ہے. فَإِن مَانَعَ وَإِلَّمْ اور اگر نہ منع کرے لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور، کس سے نہ منع کرے؟ اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان، اپنے اشتراک کو کثیرین کے درمیان منع نہ کرے تو پس وہ لفظ مفرد کلی ہے. منع کرو شابہ. یہ وجہ اثر جی ساری سمجھائی ہوئی ہے جی. اور اگر نہ منع کرے لفظ مفرد کے مفہوم کا اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان تو پس وہ لفظ مفرد کلی ہوگا ہے. چل بھی اور شابہ. اگر نہ منع کرے لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور اپنے اشتراک سے کثیرین کے درمیان پس وہ لفظ مفرد کلی ہے. اس کی ماتن نے کیا مثال دی تھی کل؟ یہ بھی کل انسان ہے. اب آگے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ کثیرین پر سچا آتا ہے. بے انسان کا مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق.
کیا ہے؟ اب آپ حیوان ناطق، یہ جو معنی ہے کون؟ اس کو ذہن میں اس پر غور کریں اور عقل سے پوچھیں تو عقل کہے گی کہ یہ کثیرین پر سچا آتا ہے، یہ سچا آتا ہے جی، یہ سمجھائیے، یہ کیونکہ حیوان ناطق خارجی کسی شخص کا تصور تو نہیں ہے نا، کہ مثلا جس طرح یہ میں نے چیز دیکھی ہے تو اس کی تصویر ذہن میں گئی ہے تو صرف اسی پر سچی آ رہی، اس طرح تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک معنی ہے کون؟ حیوان ناطق کہ جوہر جسم نامی احساس متحرک بالارادہ مدرک الکلیات والجزیات، یہ چیز جس میں بھی پائی گئی وہ اس پر حیوان ناطق سچا آ رہا ہے جی، بات سمجھی؟ تو لہذا پھر ہے لفظ انسان چونکہ اس کا مفہوم کثیرین پر سچا آتا ہے، اس لیے لفظ انسان کیا ہوا؟ کلی ہوا۔ گل سمجھی؟ تے تینوں کل گل سمجھائیے، افراد اور ترکیب حقیقتاً صفتیں ہیں لفظ کی، مجازن معنی پر بولی جاتی ہے، معنی مفرد معنی مرکب، کلی اور جزئی حقیقتاً صفتیں ہیں معنی کی، تو لفظ جو دال ہوتا ہے اس کو بھی کلی اور جزئی کہتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے ماتن صاحب نے یہاں جو کلی جزئی کی تقسیم کی ہے تو لفظ کو درمیان میں واسطہ بنایا تاکہ طالب علموں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ لفظ کو بھی کلی اور جزئی کہتے ہیں باعتبار معنی کے، جیسا کہ لفظ انسان، بس بے شک مفہوم لفظ انسان کا وہ کون ہے؟ عقل کے نزدیک نہیں منع کرتا اپنے سچے آنے سے کثیرین پر، جنہیں کثیرین نے سارے تے مفہوم سچا آ رہے ہیں جی۔ ہاں جی شابہ۔ جیسا کہ لفظ انسان پس بے شک لفظ انسان کا مفہوم عقل کے نزدیک نہیں منع کرتا اپنے سچے آنے سے کثیرین پر۔ ہاں جی، جیسے لفظ انسان، پس بے شک لفظ انسان کا مفہوم عقل کے نزدیک نہیں منع کرتا اپنے سچے آنے سے کثیرین پر۔ لفظ مفرد جو ہے نا، اگر اس کے مفہوم کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہو تو یہ لفظ مفرد جزئی، اصل میں وہ مفہوم جزئی، تو دال لفظ کو مجازن لفظ جزئی کہتے ہیں۔ لفظ مفرد کے مفہوم کا نفس تصور اگر کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے تو یہ لفظ مفرد کلی، اصل میں وہ معنی اور مفہوم کلی ہے، مجازن لفظ کو بھی کلی کہہ دیتے ہیں۔ گل سمجھیے؟ اس تو آگا انشاءاللہ کل جی۔ مولانا صلی